بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سوال ہے کہ کیا 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے؟ عزیز دوستو، 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ مختصر جواب ہے اس کا، اور تفصیلی جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مکے کے لوگ، مکے کے مشرکین جو تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب آپ نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا لوگوں کو حکم دیا، کیونکہ ابھی تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ اس کا اہتمام کرتے تھے اور لوگوں کو اس کا حکم دیتے تھے کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہاں کے یہودی جو تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وجہ پوچھی ان لوگوں سے تو انہوں نے بتایا کہ جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے یہاں سے نکلے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان المبارک کے بعد 10 محرم کے روزے کے سوا کسی اور روزے کا اتنا بڑا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جس کا دل چاہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھے، اور جس کا دل نہ چاہے وہ 10 محرم کا روزہ چھوڑ دے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2637، اور 38 اور 39 نمبر بھی انہی کا ہے۔ اور عزیز دوستو، اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک کے بعد جو افضل روزہ ہے وہ 10 محرم کا ہے، اس لیے اگر کسی کا دل چاہے تو یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھ لے، اور اگر کسی کا دل چاہے تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن اس کے رکھنے میں کتنی بڑی فضیلت بتلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بیان میں نے وہ حدیث ڈال دی ہے، اور وہ حدیث ہے کہ ایک صاحب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے اس سوال پر اظہار ناراضگی کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں موجود تھے وہ بار بار کہنے لگے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ الفاظ بار بار دہراتا رہا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ سرد ہو گیا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ سرد ہو گیا تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو کبھی افطار ہی نہ کرتا ہو کیا خیال ہے آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے نہ تو روزہ رکھا اور نہ افطار ہی کیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جو 2 دن روزہ رکھتا ہو اور 1 دن افطار کرتا ہو؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ اس چیز کی کس کے اندر طاقت ہے؟ چنانچہ تیسرا سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو یعنی کہ جو 1 دن روزہ رکھتا ہو اور 1 دن افطار کرتا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان کا عمل ہے، غالباً حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف یا حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ اگر کسی کو مفصل حدیث دیکھنی ہو تو آپ یوٹیوب پر لکھیں 9 ذی الحجہ کا روزہ، انشاءاللہ وہ کلک کھل جائے گا عثمان احمد سیفی کے نام سے، اور اس میں یہ ڈیٹیل حدیث مل جائے گی آپ کو۔ عزیز دوستو، اس کے بعد حضرت عمر نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو 2 دن افطار کرتا ہو اور 1 دن کا روزہ رکھتا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ میں 1 دن روزہ رکھوں اور 2 دن افطار کروں۔ واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا ہر پیر کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور پیر کے دن پہلی وحی نازل ہوئی۔ اب اس میں یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر کے دن ہوگی۔ اگر ایسا معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو بھی ارشاد فرما دیتے کہ پیر ہی کے دن میری وفات ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آخری رکوع میں آخری جو چند آیات ہیں ان میں 5 باتوں کا علم غیب چیلنج کے ساتھ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان 5 باتوں کا علم غیب کوئی نہیں جانتا اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، موت کہاں آئے گی، موت کب آئے گی اور قیامت کب آئے گی یا کل کیا ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا ان باتوں کو۔ عزیز دوستو، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ آپ کی وفات کیا پیر کے دن ہوگی یا کس دن ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 چیزیں فرمائیں، ایک میری پیدائش پیر کے دن ہوئی اس لیے میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، دوسرے پہلی وحی جو نازل ہوئی، اللہ کا حکم جو سب سے پہلے آیا، جو فرشتہ پیغام لے کر کے اللہ کا میرے پاس آیا ہے،
وہ پیر کا دن تھا، اس لیے میں اس کی خوشی میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو عزیز دوستو، پتہ چلا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، لیکن وہ اسی اعتبار سے سنت ہے جس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ تو میں یوں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں ایک دن روزہ رکھوں اور 2 دن افطار کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی بھی ہمت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے اور رکھے، گویا اس نے پورے سال یعنی ہمیشہ روزے رکھے۔ اس کے بعد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ہر مہینے میں ایام بیض کے 3 روزے رکھے، اس نے گویا پورے سال روزے رکھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے، عرفے کے دن کا جس نے روزہ رکھا، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ 10ویں محرم کا روزہ جو ہے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ مفصل حدیث ہے جو آپ کو مشکات المصابیح کے اندر مل جائے گی۔ عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ جو شخص رمضان المبارک کے بعد میں اس کے روزے رکھتے ہوئے عید یعنی کہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لے تو اس کو اس کے جو ہے آئندہ اور گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جو گناہوں کا کفارہ بننے کے بارے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقت ہے اس کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا وہ نماز ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ فجر سے لے کر کے ظہر تک جتنے گناہ کیے ان کا کفارہ ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، ظہر سے لے کر عصر تک جتنے گناہ کیے ان کا کفارہ عصر کی نماز ہو جاتی ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک جتنے گناہ ہوئے ان کا کفارہ مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، اور مغرب سے عشاء تک جتنے گناہ کیے ان کا کفارہ عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، اور مغرب سے اور عشاء سے فجر تک اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن واضح رہے عزیز دوستو، اس گناہ کا کفارہ ہوتی ہے جو آپ نے کیا نہ ہو بلکہ وہ گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ ایک شرط یہ ہے جان پوچھ کر نہ کیا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ صغیرہ ہو کبیرہ گناہ کے لیے، کیونکہ توبہ شرط ہے، اس لیے کبیرہ گناہوں کا کفارہ یہ جو ہے یہ چیزیں نہیں بنتی۔ حدیث اس سے بھی آگے ہے مزید، فرمایا ایک جمعے کی نماز سے لے کر دوسرے جمعے کی نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ جمعے کی نماز ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یعنی 1 ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جمعے کی نماز کا خاص خیال رکھا کریں۔ متواتر جس نے 3 جمعوں کو ترک کر دیا اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے رمضان کا مہینہ، بشرطے کہ اس نے روزے پورے رکھے ہوں۔ اور روزے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت حدیث بھی موجود ہے۔
اور بڑے ثواب اور بڑی بڑی فضیلتوں کے بھی جو ہے احادیث کے اندر بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے ریان نام کا، وہ صرف روزے داروں کے لیے کھلے گا، اور وہاں سے روزے دار کا اعزاز کیا جائے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ یہاں رمضان کے فرض روزہ شرط نہیں ہے، بلکہ کوئی سا بھی روزہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث ہیں، اور اسی طریقے سے سختی بھی بہت ہے اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو یعنی جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور اس میں بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کے بارے میں بھی یہی الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو اس کے لیے بھی آپ نے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ اور جس کے سامنے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لی ہو، اس کے بارے میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کوئی کم نہیں تھی، اور اس پر مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے، تمام انبیاء کے سردار نے، تمام مخلوق کے سردار نے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس نے اس پر آمین کہہ کر 4 چاند لگا دیے ہوں۔ عزیز دوستو، پھر بتاؤ کہ اس کی ہلاکت میں کیا شک باقی رہ جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پورے سال نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے وہ رمضان گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو شخص جمعے سے جمعے تک نماز نہ پڑھے اور جو ہے صرف جمعے کی نماز پڑھتا رہے تو اس کے لیے وہ جو جمعہ ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی اس کے لیے بھی ایک نماز سے دوسری نماز تک کا جو ہے وقفہ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز کا چھوڑنا از خود زبردست گناہ ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اسی میں ہماری خیر ہے۔ عزیز دوستو، ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی ہے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال ہم دنیا میں رہے تو ہم انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو یہ بھی حدیث ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس لیے آپ نے 10 محرم کا روزہ پہلے رکھا تھا اور 9 محرم کا روزہ آپ نے نہیں رکھا، لیکن امت کو یہ درس دے گئے کہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھ لے۔ اور بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ کیا 11 محرم کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو عزیز دوستو، احادیث کے اندر اس کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے، اس لیے اگر کوئی رکھ لے تو رکھ لے، اور صرف ثواب کی نیت سے رکھ لے تو جائز ہے، اور اگر کوئی محرم کی نیت سے رکھے تو عزیز دوستو یہ پھر بدعت بھی بن جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو قرآن اور حدیث سے جوڑ کر چلیں، کیونکہ قرآن اور حدیث سے 11 محرم کا روزہ جو ہے ثابت نہیں ہوتا، البتہ 9 کا اور 10 کا ثابت ہوتا ہے، اس لیے 9 کا اور 10 کا رکھیں، اور اگر صرف 10 کا رکھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر 10 کا بھی نہ رکھنا چاہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی جس کا جی چاہے وہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ چھوڑ دے۔ یہاں پتہ چل گیا عزیز دوستو کہ رمضان المبارک کے بعد میں جو سب سے افضل روزہ ہے وہ یا تو 10 محرم کا ہے
یا تو 9 ذی الحج کا ہے اور یا تو جو ہے ہر مہینے کے 3 روزے ہیں یعنی ایام بیض کے، یا پھر جو ہے رمضان کے بعد جو اگلا مہینہ شوال کا آتا ہے وہ 6 روزے ہیں۔ یہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کر سکے اور کسی میں ہمت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تو ان کو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ صرف 6 روزے رکھنے پر، رمضان کے بعد 6 روزے رکھنے پر صرف پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھنے پر پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ عزیز دوستو، کیا بگڑ جائے گا کہ اگر ہم ان روزوں کو رکھتے رہیں؟ عزیز دوستو، اس میں جو ہمارا اس سال یعنی 1444 جو ہجری ہے، اس میں تھوڑا سا اشکال ہے کہ 10 محرم کون سے دن کا ہے۔ 10 محرم کون سے دن کا ہے، تھوڑا سا اشکال ہے۔ کسی کے نزدیک یہ پیر کا دن ہے تو کسی کے نزدیک یہ منگل کا دن ہے۔ اس لیے اس کی چاند کی تاریخ کو صحیح دیکھ کر کے کوئی بتاتا ہے کہ انگریزی جو ہے 9 تاریخ ہوگی اس دن، جس دن چاند کی 10 ہوگی، اور کوئی بتاتا ہے کہ جس دن چاند کی 10 ہوگی اس دن انگریزی جو ہے یعنی اس دن انگریزی 10 ہوگی یعنی کہ 11 ہوگی۔ یعنی یہ سمجھو کہ اس دن جس دن چاند کی 8 تاریخ ہوگی اس دن انگریزی کی 10 تاریخ ہوگی۔ اس لیے جہاں تک میرا زیادہ گمان ہے وہ 9 تاریخ کا ہے۔ اس لیے انگریزی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جتنی باتیں زبان سے نکلی ہیں، جذبات میں غلط نکل گئی ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے، اور جتنی باتیں حق نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔